اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربک فکبر وثیابک فطہر صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، یہاں ہم آپ کے پاس تھوڑی دیر دین کی بات سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت آپ کو اور ہم کو جو چیز حاصل ہے وہ ہے اللہ کے کرم سے ایمان کی توفیق کا مل جانا۔ مسلمان ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ پہلے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے یہ کہتے تھے کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ایمان میں داخل کرتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں بہت کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی، شرک ہوتا رہتا تھا۔ شرک کا مطلب کوئی سورج کو اپنا اللہ سمجھ رہا اور کوئی چاند کو اپنا اللہ سمجھ رہا، کوئی سانپ اور بچھو کو اپنا اللہ سمجھ رہا، اور کوئی بارش کے برسانے والے اللہ الگ ہیں سمجھ رہا، رات لانے والے اللہ الگ ہے سمجھ رہا، دن نکالنے والے اللہ الگ ہے سمجھ رہا۔ ایسا لوگوں کے درمیان عام تھا، اتنا عام تھا کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ بولو بولے تو ایسا بولنے لگے، ایسا ہوتا جی، ایسا کیسا ہوتا؟ اتنے خدایاں مل کے جو کام کر رہی ہیں، اتنے خدایاں جا کو ایک اللہ کیسا کرتا ہے؟ اتنا سب بولے بہت تھے نا وہاں پر، کتنے تھے آپ لوگوں کس کو یاد ہے؟ مکے میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ میں؟ 360۔ محمد صاحب اچھا ہے ماشاءاللہ۔ کتنے بت تھے؟ 360۔ یعنی کھانا کھلانے والا اللہ الگ، پانی پلانے والا اللہ الگ، نیند میں سے اٹھانے والا اللہ الگ، سلانے والا اللہ الگ، رات کو لانے والا اللہ الگ، دن کو لے جانے والا اللہ الگ، سورج نکالنے والا اللہ الگ، چاند نکالنے والا اللہ الگ، بارش برسانے والا اللہ الگ، ہوا چلانے والا اللہ الگ، گرمی لانے والا اللہ الگ، ٹھنڈک لانے والا اللہ الگ۔ کتنے اللہ تھے معلوم؟ بنا لیے سو لوگ 360۔ تو کہہ واسطے کہ دعوت پہنچی، کلمہ پہنچا تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ جو کام اتنے خدا مل کے مشکل سے کر رہی، مشکل سے کہیں کو جب بارش ہونا ہے، جب بارش نہیں ہو رہی، دیر سے ہو رہی تو مشکل ہو رہی نا۔ جب گرمی ہے اس میں تھوڑی ہوا ہونا ہے، ہوا آ رہی نہیں، آئی تو بہت تھوڑی آ رہی، مشکل ہو رہی نا۔ تو اب اتنے اللہ مل کے اتنے کام مشکل سے کر رہے ہیں تو ایک سے کیسا ہوتا ہے اتنا سب؟ یہ ان لوگوں سوال کرے۔ اس کا جواب یہ ہے
کہ اتنے اللہ جو تم لوگ بنا لیے اس میں سے کون سا تمہارے کو بنائے سو ہے؟ کوئی اللہ ہمارے کو بنایا سو ہے؟ جس کو اللہ بنا لیے کوئی ہمارے کو بنایا سو ہے کیا؟ نہیں مول صاحب، وہ ہم لوگ خود ہی بناتے ہیں، وہ ہتھوڑی چھنی لے کے، ہتھوڑی چھنی لے کے کہیں پہ مارتے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اور نیچے آؤں، پتھر کچھ مارتے ہیں نا، اس سے کیا بنتا پھر؟ پتھر کو اپنے ہاتھ سے کاٹ کے پھر اس کو سامنے رکھ کے سجدہ کر رہے ہیں، تمہیں اس کو بنائی انہیں تمہارے کو بنایا بول کے پوچھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، ہم لوگ اس کو بنائے تو تم لوگ اس کو بنائے تو انہوں نے تمہاری عبادت کرنا، تم اس کی عبادت کیسا کرتے؟ نہیں، میں نہیں سمجھ میں آیا تو اور آسان مثال دیتا ہوں. دیکھو بھائی، تم ابا، تمہارے ایک دو چار بچے، بچہ بول رہا ابا میری سننا، بول صحیح ہے غلط ہے؟ ابا میری سننا بولے تو صحیح ہوتا غلط ہوتا؟ کہیں کو تو میرے پیدا ہوا میں تیرے پیدا ہوا، سمجھ میں آ رہی مثال؟ بھائی ابا کو بچے پیدا ہوئے نا بھائی، تو بچے کا کام ابا کی سننا ہے، تو جو جس سے پیدا ہوئے اس کی سنی جاتی ہے، اور جس سے پیدا نہیں ہوئے اس کی سنی نہیں جاتی. انہوں میرے کو پیدا کرے نہیں، میں ان کو اللہ بولتا نہیں بول کے حضور فرمائے. میں اتنے نیچے آ کے بات کر رہا ہوں سمجھانے کے واسطے، میرے ساتھ ایسے والوں کو بھی میری لینگویج نہیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، آپ لوگوں کے واسطے اتنا نیچے آ جا رہا ہوں. پیدا کرے سو والا اللہ ہوتا، کون پیدا کرا سب کو؟ اللہ پیدا کر. تو عبادت کس کی کرنا؟ یہ چیز سب کو سمجھانے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، یہی چیز سمجھانے کے واسطے حضرت نوح علیہ السلام بھی ہے، یہی چیز سمجھانے کے واسطے ہود علیہ السلام ہے، یہی چیز سمجھانے کے واسطے حضرت صالح علیہ السلام آئے، یہی چیز حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھاتے رہے، یہی چیز حضرت یوسف علیہ السلام سمجھاتے رہے. کتنے نبی آئے ہیں، کیا بولے وہ تو ایک ہی جملہ لگا. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی ایک ہی جملہ بولا، لا الہ الا اللہ. بہت بڑی چیز ہے ایمان کا مل جانا. جب انسان کی عقل خراب ہو جاتی تو اس وقت انہیں غیر اللہ کو دیکھتا، انہیں اس سے کچھ ہوتا، اس سے کچھ ہوتا، اس سے کچھ ہوتا. تو حضرت پیران پیر ایک بہت بڑے ولی ہیں، سب جانتے ہیں نا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ولیوں کے سردار، ان سے بڑا ولی ان کے زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا. اتنے بڑے ولی تھے، انہوں نے یہ فرمایا، دیکھو کسی کو اللہ بولنے کے واسطے یا تو اس سے نفع ہونا یا تو اس سے نقصان ہونا، تو تم اس کو اللہ بنا لیتے. ایمان میں جب لا الہ الا اللہ بولتے تو اس کا مطلب یہ رہتا کہ نفع بھی اللہ میں دیتے. نفع کون دیتے؟ اللہ میں دیتے. کس کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو؟ ایرانی پیر کی بات سنا رہا ہوں. اتنے بڑے ولی ہیں انہوں. کیسا سمجھا انہوں؟ ان کی زبان میں سمجھا کے ترجمہ کر دوں. لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ فلہذا لا الہ الا اللہ. ان سے نفع ہو گیا تو انہیں اللہ نہیں ہو جاتا، ان سے نفع ہو گیا تو انہیں اللہ نہیں ہو جاتا، ان سے نفع ہو گیا تو انہیں اللہ نہیں ہو جاتا. ان سے نقصان ہوا، ان سے نقصان ہوا، ان سے نقصان ہوا تو انہیں اللہ نہیں ہو جاتا. نفع نقصان سبب ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو نفع کا سبب بنائے تو نفع ہوتا، نقصان کا سبب بنائے تو نقصان ہوتا. دیکھو بھائی، عام حالتوں میں کھیتی ہوتی نا، عام حالتوں میں اپن کیا کرتے؟ بارشوں سے پہلے لینا مارتے، ہل چلاتے، ہل چلانے کے بعد میں بیج ڈالتے، بیج ڈالنے کے بعد پانی برسا تو کیا ہوتا؟ پھل نکلتا.
تو بارش کی وجہ سے پھل نکلا کہ تمہاری وجہ سے نکلا؟ لو تم بیج نہیں ڈالتے تو اصل کون ہوئے پھر؟ بیج کی چیز تو بارش ہوئی نا جی، اصل تو تم ہی ہوئے۔ تو یہ جو ہمارے کو درمیان میں بارش سے نفع نظر آ رہا نا، تو یہ دنیا میں اپنے کو جو نفع نظر آ رہا وہ درمیان کا ہے، اس کے پیچھے اگر اللہ میں اس کو نہیں پیدا کرے تو نفع ہمارے تک کیسا پہنچتا تھا؟ آگے بات سمجھ میں؟ بارش ہوئی تو نفع ہوتا، اتنا کنفرم ہے نا؟ ہاں، ذرا اللہ میں تھوڑا ڈھلا چھوڑ دیے، بارش زیادہ ہو گئی، پھر کیا ہوتا؟ کون کریں پھر؟ نفع کون دیے؟ نقصان کون دیے؟ یہ سمجھا رہے ہیں حضرت پیران پیر۔ اجی یہ لوگوں سے ہوتا سو دکھتا، اصل میں انہوں نہیں کرتے، اصل کرنے والے اللہ میں اچھے۔ نفع ہوتے سو لوگوں سے دکھتا، نقصان ہوتے سو لوگوں سے دکھتا، لیکن اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں اللہ میں ہے پیچھے۔ لہٰذا تین باتیں اب بولا میں آپ کو، پیدا کرے سو والا رہنا، اصل نفع دینے والا رہنا، یا اصل نقصان پہنچانے والا رہنا، تو جا کے لا الہ الا اللہ پورا ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں تو پھر لا الہ الا اللہ کا مطلب اس نہیں ہوا، چونکہ اس وقت بارش کا خدا الگ، دھوپ کا خدا الگ، رات کا خدا الگ، دن کا خدا الگ بول لیے تھے نا وہ لوگ بولے کہ بھئی تے خدایاں مل کے مشکل سے کر رہے سو، ایک اللہ کیسا کرتا ہو؟ ایک سے دو رہے تو لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک سے دو رہے تو 100% لڑائی ہوتی۔ نہیں سمجھ میں آیا تو پھر ایک مثال دے دوں، دیکھو بھائی، اور باہر بھی جاری کیا منصف آواز، ہاں ذرا احتیاط سے بولتا عورتیں غصے میں تو نہیں آتے نا کہ جلدی، ایک بیوی رہے تو لڑائی ہوتی ہے، دو رہے تو دو اللہ رہے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ ایک مسجد ہے، صدر صاحب ایک دو رہت کیا ہوتا؟ گھر میں دو آدمیاں ہیں، انہوں دونوں بول رہے ہیں میں بڑا، گھر میں سکون رہتا؟ کیا ہوتا؟ ایک بولتا میری چلنا، دوسرا بولتا چل میری چلنا، تو کون؟ لڑائی ہوتی نہیں؟ جہاں دو آتے وہاں لڑائی آتی۔ مسجد میں دو صدر بولے تو لڑائی آگئی سمجھو، گھر میں دو بڑے بولے تو لڑائی آگئی سمجھو، عورتاں تو آگئے تو لڑائی آگئی سمجھو۔ جب معمولی سے گھر میں دو آئے تو لڑائی ہوتی تو اتنی بڑی دنیا میں دو آئے تو لڑائی نہیں ہوتی۔ اللہ میاں قرآن مجید میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دو خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں جدا ہوتے سنسار میں۔ ترجمہ سنا رہا ہوں یہاں آیت کا، کیا مطلب؟ ایک اللہ بولتا میں بارش برسا دوں آج، میرے کو بہت رحم آیا کھیت کرنے والوں کے واسطے، دوسرا بولتا نہیں انہیں میری عبادت نہیں کرا، میں غصے میں ہوں، نہیں ڈالنا وہاں بارش۔ لڑائی ہوتی نہیں ہوتی؟ اب ہاں ہونا نا لڑائی، پکی لڑائی۔ اگر دو اللہ میاں لڑ لیے تو دنیا بستی، پھر تب ختم ہو جاتا نیچے سے اوپر تک۔ 3 13 9 18 13 تیزی آئی نا، کچھ بولتے ہیں نا 3 13 9 18 کچھ بولتے ہیں، سب خراب ہو جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ میاں ایک ہی ہے۔ یہی بات اتنی بڑی ہے کہ اس کے واسطے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو سمجھانے کے واسطے بھیجا ہے، کم و بیش، کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتے ہیں، 1.25 لاکھ بولتے ہیں، 25,000 ہوئے تو 1.25 لاکھ ہوتے نا جی، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام صرف یہ سمجھانے آئے لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اپنے کو لا الہ الا اللہ کیا ہے ان مثالوں سے سمجھنا ہے۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھو، یہ کلمہ ایسی دولت ہے کہ ایک کے پاس رہنے کا نہیں ہے، یہ سب کے پاس جانے کا ہے، یہ سب کے پاس جانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، وہ یہ بولتے ہیں کہ میں ایک ہوں بول کے میں اتنے نبیوں کو بھیج دیا نا، اب میں نبیاں کلوز کر دے رہا ہوں،
تم لوگ ہاں نبیوں کا کام کرو بول کے بولے. نبیاں اب نہیں بھیجتا میں، ختم. کس کے پاس بولے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیج دی اللہ تعالیٰ تو یوں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم بنا کر بھیجا ہے، یعنی آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی نہیں آئیں گا تو پھر اب وہ لا الہ الا اللہ کون بولنا؟ وہی بولنا ہے نا بھائی، دوسروں کریں تک کون بولنا؟ اس کو بولنے کے واسطے اللہ میاں میرے کو کتاب دی ہے قرآن، آپ کو کتاب دی ہے قرآن. اس میں اللہ میاں فرما رہے ہیں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لوگوں کے پاس پہنچاؤ، کیونکہ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. تو تم لوگ ہاں جو لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے ہیں وہ دوسرے لوگوں تک لا الہ الا اللہ کو پہنچاؤ. ربک فکبر. اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ اللہ بڑا ہے نا. کبر کا مطلب آواز کو بلند کرنا. کبر کا مطلب نعرے تکبیر بولتے نہیں بولتے؟ کیا مطلب؟ آواز بلند کرو کا مطلب ہوتا. کس بات کی آواز بلند کریں گے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. اللہ کی بڑائی کو دوسروں تک پھیلاؤ، پہنچاؤ. وہ عبادت کے لیے تنہا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہمارے کو نہیں کرنا ہے، کیونکہ کوئی ہمارے کو پیدا نہیں کرا، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں. یہی چیز دوسروں کو پہنچاؤ بولے تو جتنے نبیاں آئے اتنے اللہ میاں صحابہ دیے. حضور کے صحابہ کتنے تھے؟ جتنے نبیاں آئے حضور کے صحابہ اتنے دیے اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ اب قیامت تک کوئی بھی نبی نہیں آنا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کو لے کر مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف جا کے خالی لا الہ الا اللہ لوگوں کو سمجھانے کے واسطے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بہت قربانیاں دی ہیں. ہم لوگوں کو نہیں معلوم یہ کلمہ لیے تو کتنا نقصان ہوا لوگوں کا. دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کیا عمر کے تھے ہوں گے معلوم؟ 80 سال کے. کتنے؟ 80 کے اوپر کے. جب ان کو بولے اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو انہوں پڑھ لیے. کیا بولے؟ بڈھی ہوں کیا ابھی پڑھے تو میرے کو نجات ملتی بول کے معلوم ہوا تو بس ہے، اللہ میں عذاب نہیں دینا اتنا ہوا بس ہے. تو حضور بولے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ میں عذاب سے بچا لیتے ہو. انہوں پڑھ لیے لا الہ الا اللہ. اب پڑھ لیے تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اتنے کافرہ مل کو مارے، ان کو اتنا مارے کہ بیچاری بڈھی ماں مر گئے. شہید ہونا بولتے اس کو اسلام میں. سب کو سمجھ میں آنے کے لیے ایک جملہ بولو، اسلام میں کیا بولتے اس کو؟ شہید ہونا. 80 سال کی بڈھی عورت کو مارے. کئی کے واسطے مارے؟ لا الہ الا اللہ پڑھی تو بول. مگر انہوں مرنا پسند کرے، کلمہ چھوڑنا پسند نہیں کرے. ان کے میاں تو ویسے 2-3 سال بڑے رہتے ہیں کیسا بھی، کم سے کم. چھوٹا میاں ہو عورت بڑی ہو تو ذرا کم کر دینا ایسا شادیاں. میاں زیادہ عمر کا رہتا عورتاں کم عمر کے رہتے ہیں. دلہن کم عمر کی رہتی، دولہا 1 سال کا تو بھی بڑا رہنے دے لوگوں صاحب، نہیں تو بچہ بنا کھیلتی ہو کے بولتے ہیں. نہیں تھوڑا تو بھی بڑا رہنا بچہ. وہاں پہلے بھی ویسی تھا، تھوڑے بڑے سے ہوں گے نا ان سے، ان کو بھی بولے خالی ایک بار بولتے ہیں یہ بدھ زندہ باد بولو بول کے بولے. میں بولا تو نہیں بولنا چاہ رہا ہوں مسجد میں، انہیں زندہ بول کے بولو بولے. حبل کا نام حبل ہے ایک بدھ کا نام، اس کو ایسا منہ کو لگا کے بولے. انہوں بولے اول مرنا چھے آخر مرنا چھے، 80 کا تو ہوج گئے ہوں. اب کب ٹپک دیں گے نہیں معلوم. پکا پنڈو ہو کے رہتا تو رہتا درخت پہ جھاڑ پہ رہتا جی پکا پنڈو. پک گیا تو کیا ہوتا؟ پھٹ بول کے ٹپک جاتا.
80 ہو گئے کا مطلب یہ ہے کہ پنڈو پک گیا، اب جھاڑ سے ٹپکنے والا ہے نہیں، بولے 80 کے بعد رہ دیں گے تو بھی رہے تو کیا چچا کیا کھا رہے ہیں پوچھتے ہیں، بہت گھٹ ہے بول کے نہیں بولتے. الحمدللہ گاؤں والے ذرا گاؤں کے جھاڑوں کی ہوا کھا کے ذرا گھٹ رہتی ہیں تھوڑا. ہمارے پاس تو حیدرآباد میں پوچھتے ہیں دیکھو 80 تک آ گیا ابھی نہیں گیا، کیا چیز چاہ کون سی دوا کھا رہے ہیں پوچھتے ہیں ہمارے پاس. کیوں؟ اس واسطے کہ عادت نہیں ہوتی. 70 80 ختم، آخری ہے پکا پنڈو ہے کب جاتا کہ بولے جیسا رہتا. دونوں یہ بولے کہ جب مجھے مرنا ہی ہے، عورت مر گئی اسلام کے واسطے، میں کیسا نہیں مر سکتا. انہوں بھی چلے نہیں بولے ہوں، میں بولا لا الہ الا اللہ، میں بول دیا دوسری بات نہیں. تو پہلے خالی لا الہ الا اللہ بولنے پر جان لے لیتے تھے. اتنی مشکل اب ہے کیا ہمارے کو؟ کتنا احسان ہے اللہ میاں کا. لیکن یہ احسان اللہ تعالیٰ نے جن واسطوں سے فرمایا وہ کون ہے؟ وہ نبی کے صحابہ ہیں. حضور بولے تم یمن چلے جاؤ، چلے گئے. حضور بولے تم ایران چلے جاؤ، چلے گئے. حضور بولے تم عراق چلے جاؤ، چلے گئے. حضور بولے تم متحدہ ہندوستان کو چلے جاؤ، آگے. یہاں بھی آئے نا صحابہ، معلوم نہیں معلوم یہاں آئے سو، یہاں بھی صحابہ آئے سو ہے. جس ملک کی طرف حضور کہتے کہ تم کو ادھر جانا ہے، صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے میری بیوی کا کیا ہوں گا، صحابہ یہ نہیں پوچھتے تھے میرے بچوں کا کیا ہوں گا. کیا بولتے تھے؟ اللہ آپ نے پیدا کیا ہے، بیوی کی آپ ذمہ دار، بچوں کے آپ ذمہ دار. یہ ایک ایسی چیز سکھا رہا ہوں راز کی، سیکھ لو. اچھا جب ہم اپنے اوپر کام لے لیتے نا، اللہ میاں جو ہے نا اپنے اوپر مصیبت ڈال دیتے. جب ہم اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیتے نا، پھر انہوں کیسا تو بھی چکر چلا کے نکال لیتے. کام کس پہ چھوڑنا ہے؟ اللہ پہ توکل کرنا. بولتے نہیں بولتے پرانے بڈھے لوگ بولتے اللہ ہے جی دیکھیں گے، اللہ کو بھروسہ ہے جی دیکھیں گے، بولتے نا. اس کا نام عربی میں توکل ہے. صحابہ اسی توکل کی بنیاد پر اپنی بیویوں کو چھوڑ کے چلے. دیکھو ایک قصہ ایسا پیارا سناتا ہوں، بڑی خوشی ہوتی تھی. ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، اب اجازت مرحمت فرمائیں. اس زمانے میں جنگاں چلتے رہتے تھے تو حضور بھیج دیے جاؤ بولو. واپس آئے، آنے کے بعد پھر تقاضا ہوا کہ جانا چاہیے، تو پھر گئے. دوبارہ جب گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ فلاں آیا کیا، فلاں آیا کیا، فلاں آیا کیا. ان کی آمد کی کوئی اطلاع نہیں ملی. کتنے سال نہیں ملی. جب فرسٹ ٹائم جنگ سے واپس آئے، شادی کر لی. شادی کر لیے بعد تھوڑے دن رہے ساتھ میں رہنے کے بعد میں پھر جنگ کو چلے گئے. جنگ کو گئے تو واپس نہیں آئے. اب سب یہ سمجھ لیے 40 سال ہو گیا اب نہیں آتا انہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہو گیا اب انہیں نہیں آتا. جب انہوں جا رہے تھے تو تھوڑے پیسے بیوی کا نہ رکھ دے کے گئیں، دیکھو ذرا تم امید سے ہے، پریگننٹ ہے، یہ تھوڑے پیسے ہے رکھ لو، میں جنگ سے واپس آئے بعد میں دیکھ لیتا ہوں، جب تک خرچ کے واسطے رکھ لو. جنگ کو چلے مگر آئے نہیں. وہاں سے تقاضا آتا گیا، آگے چلے جاتے گئے. تقاضا آتا گیا، آگے جاتے گئے. تقاضا آتا گیا، آگے جاتے گئے. جاتے جاتے اس میں حضور علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے. حضرت ابوبکر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، حضرت عثمان کا زمانہ بھی آ گیا. ایک بڑا زمانہ گزرا. اس زمانے کے بعد میں کتنے کی برسوں کے بعد میں انہوں واپس گھر کو آئے. تو صحابہ کے دور میں کیا ہوتا تھا، پہلے مسجد کو آ کے نماز پڑھ کے پھر گھر کو جاتے تھے، ویسے نہیں جاتے تھے. اپن وہاں کیا کرتے ہیں، منہ اٹھا کو گھر سے نکلے تو کام کو جاتے ہیں، کام سے آ کو سیدھا وہاں گھر میں دپک جاتے ہیں. پہلے مسجد کو آ کے 2 رکعت پڑھ لے کے جانا. سیدھا طریقہ کیا، 2 رکعت تو بھی پڑھ لے کے جانا. سفر میں کہیں جانا ہے، اللہ میاں کی حفاظت میں رہتے، آتے 2 رکعت پڑھ لیے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا کہ سفر میں اللہ میاں آپ حفاظت سے رکھے، اس کا شکریہ بول کے. اتنا تو بولنا. کھا کو پی کو ان کا آرام سے سب کر لے گا، اس کے بعد میں شکریہ بھی نہیں بولے تو کیا بولتے ہیں، کیا احسان فراموش ہے تو بولتے نہیں بولتے.
تو اللہ میاں ہمارا سفر میں حفاظت کرے نہیں کرے، عافیت سے آگے تو 2 رکعت بھی نہیں پڑھنا کیا؟ تو صحابہ ویسی 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھتے تھے کہ اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے زندہ سلامت اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا۔ گھر کو جا کھٹکا مارے، وہ نماز پڑھ رہے تھے تو بیان ہو رہا تھا، بیان میں بیٹھے تو ایک بچہ نوجوان خوبصورت جمال داڑھی بارونق چہرہ قرآن شریف کی تفسیر سنا رہا، تو لوگ پوچھ رہے ہیں سوالات تو انہوں جوابات دیتے جا رہے ہیں قرآن حدیث سے۔ ان کو تعجب ہوا کہ آخر یہ کس کا بیٹا ہوں گا، اتنا علم والا، اتنے فضل والا، اتنے کمالات والا، بڑا لائق بچہ ہے بھائی ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت بچہ ہے بھائی ماشاءاللہ بول رہے ہیں، ان کا بچہ ہے ان کو نہیں معلوم ہے وہ کیوں؟ انہوں جنگ میں گئے تھے، واپس آئے تک بچہ اللہ کے نبی کی پوری تعلیمات لیا، صحابہ کے پاس بیٹھ کے قرآن سیکھا، صحابہ کے پاس بیٹھ کے قابل بنا، اتنا قابل بنا مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس دے رہا ہوں۔ جب گھر کو گئے، جاتے جاتے راستے میں ان سے سلام علیکم کر لیتے ہوئے کوشش کرے کون تو بھی پرانے لوگ ملتی ہیں کیا دیکھ لے کے جائیں گے، کوئی بھی نہیں ملے تو سیدھا آپ گھر کی طرف جا کھٹکا مارے، کھٹکا مارے تو دروازہ کھولنے والے وہ مول صاحب تھے جو بیان کر رہے تھے۔ کون تم پوچھے، کون تم پوچھے تو تم کون میرے گھر میں بول کے انہوں پوچھ رہے، میرا گھر بول کے انہوں بول رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں آپ کا دعویٰ باطل ہے، میں تمہارے کو جج کرنے لے کے جاتا ہوں، قاضی کے پاس لے کے جاتا ہوں، یہ گھر میرا ہے بول کے انہوں بول رہے ہیں، یہ گھر میرا ہے بول کے انہوں بول رہے ہیں، باوا بیٹے کی لڑائی۔ کئی کو جب دین کا تقاضا آیا تھا تو بابا چلے گئے، بچہ پیدا نہیں ہوا تھا، انہوں جاتے بچہ پیدا ہوا تھوڑے دن میں۔ اب یہ ہو گیا کہ بچہ بڑا بھی ہو گیا مگر انہوں دین کے تقاضے کو پورا کرنے کے واسطے وہیں سے رہ گئے۔ یہاں پر بچہ بڑا ہو کے گھر کا ذمہ دار بن گیا تو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اب میری اماں ہے، میری اماں کی دیکھ بھال میرے ذمے ہے، میرے ابا یہاں موجود نہیں ہے، اب میں ہی گھر کا سرپرست ہوں۔ بچہ کیا سمجھ رہا ہے یہ گھر میرا۔ اب باوا چھوڑ کے گیا سو چیز اس کی نہیں ہوتی، چھوڑ کے گیا سو چیز میری تو میری بولیں گا نا بھائی آدمی۔ تو یہ دونوں جب بحث کر رہے ہیں گھر میرا ہے، دوسرا بول رہا ہے یہ گھر میرا ہے، تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ تو اوپر سے اماں سن لی بچے کی، انہوں بولی یہ آواز سنے سو ہے ذرا نام پوچھ، نام پوچھے تو بولے میں فلاں ہوں، نام بولے تو بولے یہ تیرے ابا ہیں بیٹے، کتنی قربانی ہم دے رہے ہیں، انہوں کتنی قربانی دی ہے۔ بچہ پیدا ہو کو، جوان ہو کو، عالم حافظ بن کو، پورے لوگوں کو پڑھا رہا، بڑا دیندار آدمی بن کے مسجد نبوی میں سبق سکھا رہا، سوالات کے جوابات دے رہا۔ ہم لوگ اتنا کر رہے ہیں کیا؟ تو انہوں ایسا کرے بول کے تو ہمارے پاس علم آیا نا بھائی لا الہ الا اللہ کا۔ اگر وہ صحابہ یہ محنت نہیں کرتے، میدان جنگ میں نہیں جاتے، اتنے سال انہوں دین کی خدمت کے لیے نہیں پھرتے، تو کیا ہمارے تک لا الہ الا اللہ آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتا تھا۔ جیسا حضرات صحابہ اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں کرے، قربانی دیے ہمارے تک دین پہنچانے کے واسطے، ویسے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دوسروں تک دین پہنچانے کے لیے اتنا نہیں تو نہیں تھوڑا تو بھی ٹائم نکال لینا نا، تھوڑا تو بھی نکالنا نا بھائی۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے، دوسرا کام یہ کرنا، ایک سوال کرتا ہوں میں، اس کا جواب دو پہلے۔ اگر آپ کا بچہ، سوال کا جواب آپ کو دینا ہے، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، سب سے بڑے بڑے جتنے غیر شادی شدہ ہیں ان کو چھوڑ کے باقی شادی شدہ جتنے ہیں ان سے سوال ہے۔ اگر آپ کا بچہ یہ مصلی پہ ٹھہر گیا، نماز پڑھا رہا، کیسا دکھیں گا؟ ہاں خوشی رہیں گے نا؟ پھر اس کے واسطے تھوڑی قربانی ہم دے کے اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے پڑھنے کے واسطے؟ دینا چاہیے، تقاضا ہے یہ دین کا۔ میرے گاؤں کو جب صحابہ دوسرے گاؤں کو چلے گئے، جب دوسرے ریاستوں کو چلے گئے، جب دوسرے ملکوں کو چلے گئے، تو کیا میں اپنے بچے کو اپنی ریاست میں، اپنے ملک میں، اپنے گھر سے 30-40 کلومیٹر دور بھیج کے خالی اس کو اس قابل نہیں بنا سکتا کہ اس کو قرآن پڑھنا آ جائے، اور وہ آ کر کے امی ابا آپ ذرا نماز میں اتنے سورے پڑھتے ہیں، ذرا میں پڑھا دیتا ہوں رٹ لو بول کے بول رہا، تو کوئی شرم کی بات ہے کیا؟ وہ شرم کی بات ہے ہی نہیں، عزت کی بات ہے۔
بچہ پڑھ کو ہمارے کو نماز سکھا لیا تو اتنی عمر ہو گئی مجھ سے کیا سیکھنا ہونا. ایک بات بولو، جتنے صحابہ ہیں نا پورے ایج عمر کے تھے، بہت تھوڑے تھے وہ کم عمر بچے صحابہ. بہت صحابہ جتنے لا الہ الا اللہ پڑھے، حضرت ابو بکر ایمان لائے حضور پر، کیا عمر؟ حضور کی عمر کے تھے وہ، یعنی مطلب حضور کی عمر اگر 40 سال ہے تو انہوں 42 سال کے تھے. ٹھیک. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں اسلام لائے، کیا عمر ان کی؟ شادی شوئی ان کی 40 میں. اس کے بعد حضور 23 سال تک ان کے ساتھ رہے. ہاں، حضور کی عمر 25 سال میں ان کی شادی ہوئی حضور کے ساتھ. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا 40 سال غار حرا میں نبوت ملی، تو 40 سال کے حضور ہوئے تک انہوں کتنے کے ہو گئے؟ 15 سال ایکسٹرا کر لو. حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 60 سال، 55 سال یا 60 سال. 55 سال کی عمر میں ایمان لائے ہوں، پھر کلمہ سیکھے ایک بعد نماز سیکھے نہیں سیکھے ہوں. بڑی عمر میں سیکھے سو ہے. اپنا کام یہ ہے کہ شرمانا نہیں، سیکھ لینا. جو سکھا رہے ان سے سیکھ لینا. جب سکھا رہے اب روز نہیں ہو رہا تو کم سے کم 8 دن میں ایک بار بھی ٹائم مل گیا تو بھی سیکھ لینا، اس میں کوئی حرج کی بات تھوڑی سی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے لا الہ الا اللہ وربک فکبر، بس ایک حکم اللہ میں دیے تھے، اللہ کے نام کو بلند کرو. اللہ میاں کا نام جو ہے نا پوری کائنات میں پھیلا دو، اور اب اپنے آپ کو پاک رکھو. 2 چیزاں بولے، وثیابک فطہر، اپنے کو پاک رکھو. پاک رکھنا ضروری ہے. پاکی 2 طرح کی ہوتی، ایک جسم پاک رکھنا، دوسرے دل پاک رکھنا. جسم پاک رکھنا بولے تو غسل کر لیا تو پاک ہو جاتا. دل پاک رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، بس وہی لا الہ الا اللہ، شرک نہیں کرنا. دل پاک ہو گیا. جسم پاک ہونے کا مطلب کیا ہے؟ غسل کر لو، پاکیزہ رہو. پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کو لینا ہے. بہت معنی ہے اس کے، بہت مطلب ہے اس کے. خالی حضرت پیرانی پیر کے 2 جملے سنائے ہوں میں آپ کو، لا نافع الا اللہ ولا ضار الا اللہ. پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، لہذا کسی اور کی عبادت نہیں. نفع نقصان ظاہراً دوسروں سے ہوتا ہوا دکھتا، مگر اصل میں اس کے پیچھے اللہ میں رہتے. لہذا اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنا ہے. یہ چیز لینا بھی ہے، یہ چیز آگے پہنچانا بھی ہے. اس کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے اپن عمر بڑی ہو گئی تو کبھی بھی 2 دن کے واسطے 3 دن کے واسطے ایک جگہ رہ کے بور نہیں ہو جاتے؟ تم لوگ نہیں ہوتے؟ ذرا کلائمیٹ چینج کرنا بھائی. دیکھو روزانہ صبح اٹھے وہ جورو کی صورت بند ہو گیا بول کے بول رہا ذرا کھلا ہے نہیں ہے. انہیں بھی اپنے سے بیزار، اپن بھی اس سے بیزار. ایک 8 دن نہیں رہے تو معلوم ہوتا مرد کی قدر کیا ہے. انہیں نہیں رہے تو کتنے کام رک جاتے. ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ترکاری لاگو دے دے رہا، گوشت لاگو دے دے رہا، چاول لاگو دے دے رہا، جوار لاگو دے دے رہا، گیہوں لاگو دے دے رہا. کیا بھی کرنا نہیں ہے، وہاں پکڑ کو چمچہ ہلانا ہے، دستر نکالنا ہے. اس کو معلوم ہی نہیں مرضوا کتنا کماتا، کتنا محنت کرتا، کیسا کر کو لاتا. 8 دن نہیں رہے تو گھر کیسا چلتا معلوم ہونا نا اس کو بھی. انہیں اپنے کو کیا کیا کر رہی وہ بھی تو اپنے کو معلوم ہونا نا. نہیں معلوم ہونا تو یہ کب ہو سکتا؟ ذرا گھر چھوڑ کے نکلے تو معلوم ہوتا ہے بھائی اپن پکا لیا تو کتنی مشقت ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے میاں بیوی میں محبت بڑھتی ہے. تھوڑے دن ہم نہیں رہے تو ہم نے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے لیے میری بیوی کیا کیا کر رہی، اور بیوی کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے لیے کیا کیا کر رہا. روزانہ سامنے رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو. تو اس واسطے کبھی کبھی 2 دن کے واسطے، 3 دن کے واسطے، 5 دن کے واسطے جتنا موقع اپنے کو ملا دین سیکھنے کے واسطے چلے جا. کم سے کم درجے میں 3 دن کی نیت کر لینا. کرتے بھائی انشاءاللہ. بچوں کو تو جانے کی اجازت نہیں ہے، بڑے تو جا سکتے کیونکہ مسجدوں میں رہنا پڑتا جا کے. اب سسرال تو ہے نہیں پلنگ ڈال کو رکھنے کے واسطے، جانا مسجد میں بیٹھنا ہے نا بھائی. چھوٹے بچوں کو نہیں لے جانا، بڑے لوگ ہیں جانا. چھوٹے بچوں کے واسطے ایک کام یہ کرنا کہ تھوڑی قربانی دینا. صحابہ اپنی جان دے دیے، صحابہ اتنی قربانی دیے کہ بچہ پیدا ہو کے، جوان ہو کے، بڑا ہو کے، گھر کے قابل بن گیا، مسجد کا امام بن گیا، اتنا قابل ہو گئے تک بھی تقاضا آیا تو چلے گئے.
دین پھیلانے کے واسطے. ہم دین پھیلانے کے قابل تو نہیں رہتے، کم سے کم دین سیکھنے کے واسطے تو چلے جانا. گھر میں بیٹھے تو دین ملتا کیا بھائی؟ گھر میں بیٹھے تو روٹی ملتی کیا بھائی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا، اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ سوال یہ ہے موسیٰ وہ گئے تو گھر کیسا ہونا، آتا نا سوال؟ دیکھو میں ابھی بولا نا، اگر ہم کاما پورے اپنے ذمے لیے اللہ میں کیا کرتے؟ بھگت لے بولتے. تھوڑا اللہ میاں کے اوپر چھوڑ دیے تو اللہ میاں ایسے راستے نکالتے، ایسی چکر چلاتے کہ ہمارے واسطے خود ہی برکت کا انتظام ہو جاتا. میں میرے سے کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں، میں قرآن میں سے بول رہا ہوں، آپ کو سناتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ قرآن شریف کی 2 آیتیں آپ کو سنایا. یہ کب کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. معلوم؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں کئی کو معلوم ہے بولے تو انہوں بیٹے کو لٹا دیے تھے قربانی کے واسطے. اس واسطے سب کو اپنے کو یاد ہے، نہیں تو وہ قصہ قرآن میں ہے کہتے موسیٰ بول کے بولتے. وہ چونکہ ہر سال قربانی دیتے خود میں یاد آتا، اس واسطے ان کا نام، ان کے بیٹے کا نام کنفرم ہے. اصل میں ان کا نام بھی نہیں رہ جاتا تھا، وہ حضور کے دادا ہے بول کے یاد ہے. وہ اللہ میں جو ہے نا ایسا حضور کو زندہ رکھے کہ آپ کا نام، آپ کے خاندان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. آپ بھی اچھے بنے تو آپ کے خاندان کا نام زندہ رہے گا، آپ کی اولاد بھی نیک رہیں گی تو خاندان کا نام زندہ رہے گا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیوی کو بیٹا ہو گیا. ان کی 2 بیویاں نا، حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام. حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہو، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو. اب حضرت سارہ نے یہ کہا ان لوگوں کو ذرا گھر الگ لے کے دے دو، ان لوگوں کو گھر الگ لے کے دے دو. گھر الگ کرا تو کیسا ہوں گا یہ سب سے پہلے اپن لوگ سوچتے. گھر الگ کرے تو کیسا ہوں گا یہ سب سے پہلے سوچتے. ایسے دین کے واسطے ٹائم نکالو بولے تو سب سے پہلے کیا سوچتے؟ گھر کا کیا ہوں گا سوچتے نا. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا انتظار کر، کیونکہ نبی ہے، نبی کوئی بھی کام اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی اولاد کو جنگل میں لے جا کے چھوڑ دو. ہم لوگ کیا کرتے؟ نعمل صاحب ایک گاؤں میں تھی، لڑ لے رہی تھی تو دوسری کو شہر میں رکھے ہوں، وہاں مسئلہ جو لٹ گیا، انہوں شہر میں ہیں، ملک شام شہر ہے، وہاں سے لے کے آئے کاندھا لیں بیت اللہ کے پاس. بھی بیت اللہ نہیں تھا، وہ بیت اللہ تو علمہ بنا ہے نا، بیت اللہ تھا ہی نہیں، خالی بنیاداں تھے نیچے. وہ حضرت آدم علیہ السلام 4 پتھرے لگا دیے تھے، وہاں بیت اللہ جو اب بنا ہوا ہے وہ نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام لا کے وہاں چھوڑ دیے. ٹفن دیے تو کتنے دن رہتا بھائی؟ ٹفن دیے تو کتنے دن رہتا؟ ہمارے زمانے میں 12 گھنٹے کے بعد کھاؤ بولے تو کھا بولتے، کئی کو اتر جاتا ہو نہیں اترتا. 12 گھنٹے کے بعد اپنے پاس نہیں رہتا. چلو بھائی وہ زمانے میں چاول نہیں تھا، روٹی تھی، روٹی بھی کتنے دن چلتی بھائی؟ تھیلا بھر کو بھی لے کے گئے تو کتنے دن چلیں گی؟ 4 دن 5 دن. اس کے بعد وہ روٹی بھی کھانے کے قابل نہیں رہتی، خراب ہو جاتی. تو ٹفن لے گئے سو ختم ہو جانا. رکھے گا کوئی دکان نہیں ہے، کوئی کرانہ دکان نہیں ہے، کوئی شاپ نہیں ہے، چلو بھائی یہاں سے خرید لو کھا لو بولے جیسا. کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وادن غیر ذی زرع، ایسی جگہ وہاں کھیتی بھی نہیں کر سکتے. زراعت بولتے نا کھیتی کو، غیر ذی زرع بولے تو کھیتی نہیں ہوتے سو جگہ جہاں پر آپ ہل نہیں مار سکتے. خطرے، پہاڑاں،
چلو بھائی تھوڑے پتھرے ہٹا کو نیچے مٹی ہوں گی، ویسا بھی نہیں، پہاڑا۔ آج کل ڈرل مشین آئے ہیں، جب تھے کیا؟ جب تو نہیں تھے، یہ تو 20-30 سال پہلے کا قصہ ہے۔ ہمارے بچپن میں تو ہمارے کو نہیں دکھے، ذرا جوان ہوئے تو جب نظر آنا شروع ہوئے، اکا دکا کس کا نے تو بھی رہتا تھا، جس کا نے دکھا انہیں کروڑ پتی دکھتا تھا اپنے نہیں۔ وادن غیر ذی زرع، اللہ میں بولے یہاں چھوڑو۔ بابا کا دل کیا بولنا، معصوم بچہ، کتنا معصوم، اتنا معصوم کہ اماں کا دودھ پی رہا انہیں، اماں کا دودھ پورے سے معصوم بچہ کون چھوڑ کے جاتے ہیں جی؟ چھوڑتے کون تو بھی؟ خالے کیا مول صاحب اتنے معصوم بچے پر ظلم کرتے ہیں کیا کون تو بھی؟ چلو بھائی گھر کو رکھیں، گھر میں ہے، بازو میں دکان ہے، آپ پھر بھی دور رکھیں بولے چلتا، ایسی جگہ رکھیے نہ وہاں دکان، ایسی جگہ رکھیے وہاں کوئی آتا بھی نہیں جاتا بھی نہیں۔ چلو بھائی آنے جانے والے ہیں تو ان کو بول دیے ذرا اتنے پیسے لو وہاں سے، کیا تو ملا کے دیکھو جاؤ، ویسا بھی نہیں ہے وہاں۔ جنگل، ایسا جنگل، جنگل بولے تو پہاڑوں والا جنگل، ایسا پہاڑوں والا جنگل وہاں کھیتی بھی نہیں ہو رہی۔ اللہ میں بولے بول کے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ دیے نہیں چھوڑے؟ چھوڑ دیے۔ وہ جگہ آباد ہو گئی کہ برباد ہو گئی؟ کیسا آباد ہوئی؟ ایسا آباد ہوئی، تم یہاں ہیں وہاں کا رخ کر کو نماز پڑھے تو ہوتی، نہیں تو نہیں ہوتی۔ تم کہاں ہیں؟ انڈیا میں، لیکن رخ کدھر ہے تمہارا؟ وہ گھر کی طرف ہے جس گھر کے پاس اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے۔ اچھا جب چھوڑے تو کیا کرے؟ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، کوئی بھی کام کرو اللہ میاں سے منگنا، ایک عادت ڈال لو، اچھا کام جو بھی رہتا اللہ میاں سے منگنا، کھانے کا مسئلہ ہو، پینے کا مسئلہ ہو، پہننے کا مسئلہ ہو، رہنے کا مسئلہ ہو، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، لا الہ الا اللہ میں کیا بولے؟ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، ویسی یہ جملہ ہے، اے اللہ ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد، آپ کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، کیا بولے؟ انی اسکنت من ذریتی، اللہ آپ بولے میں لا کے اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو یہاں چھوڑ دیا، ایسی جگہ چھوڑا جہاں پہاڑاں ہیں، کھیتی بھی نہیں ہوتی، آپ کا مبارک گھر ہے، مبارک گھر سے برکت ہوتی، آپ ان کو برکت دے دیجئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے نہیں ہے، تو مسجد سے جو جڑے ہوئے رہتے ہیں ان کے ساتھ برکت لگی رہتی، کیا نماز نہ چھوڑے تو برکت رہتی؟ مسجد سے جڑے رہے تو برکت رہتی۔ کیسا معلوم؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے معلوم ہو رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے معلوم ہو رہا، ایسی جگہ چھوڑ دیے عند بیتک المحرم۔ اچھا خالی مسجد کے قریب رہے تو فائدہ ہو جاتا نہیں؟ مول صاحب روز 5 وقت اذان سنتوں میں نماز کو نہیں آتا ہوں، ایسا ہوتا کیا فائدہ ہونا؟ وہ تو کیا اذان سن کو اذان کا جواب دینا، 4 قدم چل کو مسجد کو آنا، لیقیم الصلاۃ۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فجعل، اللہ اس کی برکت سے آپ بنا دیجئے افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو، کیا بنانا لوگوں کے دل میں؟ کیا بات ڈالنا لوگوں کے دل میں؟ تہوی الیہم، لوگ ان کی طرف آئیں، لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ ایک آدمی ہے اس کا نہیں کون بھی نہیں جاتا، کیا تو بھی عزت ہوتی ہے اس کی؟ ایک آدمی ہے صبح سے شام تک لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا بولتے؟ کیا بیزی لائف ہے بھائی بیچارے کی، عزت ہوتی نہیں ہوتی؟ جب لوگ زیادہ آ گئے تو عزت بڑھتی نا۔ اے اللہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیجئے، لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ ان کو پھلوں کے ذریعے سے روزی عطا فرمائیے، پھلوں کے ذریعے سے، تاکہ یہ آپ کو تھینکس بول سکیں، تاکہ یہ آپ کا شکریہ کر سکیں، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھانا دیا، لعلہم یشکرون۔ یہاں جو بات میں بتانا چاہتا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام
جب ٹفن ختم ہو گیا انہوں رکھے، یہ دعا کرے چلے گئے، پلٹ کو دیکھنے کا بھی نہیں تھا، لاسٹ چانس بھی نہیں ہے، بات کرنے کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ میں بولے سو ہے نا بھائی، نبی ہے، بات بھی نہیں کرنا، پلٹ کو بھی نہیں دیکھنا، خاموش نکل جانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھوڑ کر دعا کی اور چلے گئے، جملے اچھا سن لو، یہ سبق دے رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے چھوڑے، پہلے کیا کرے؟ چھوڑے۔ دوسرا کام کیا کرے؟ دعا کرے۔ تیسرا کام کیا کرے؟ چلے گئے۔ اپنے کو بھی ایج کرنا ہے۔ اگر دین زندگی میں آنا ہے، پہلا کام بیوی بچوں کو چھوڑنے کا ہے۔ ان کے ساتھ رہ کو سیکھ تم بولے تو مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ اب آپ بیٹھے قرآن لے کو، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اندر سے بڈھی بولتی ہاں تھوڑی دیر کے بعد پڑھنا کہتے پہلے جا کو ناشتہ پکانا ہے، ذرا گوشت لگ دے بولتے۔ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ایسا ہوتا۔ تو اس واسطے پہلا کام کیا کرنا؟ چھوڑنا۔ خالی نہیں چھوڑنا، اللہ سے دعا کر کے چھوڑنا، اللہ میں آپ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، آپ میرے گھر والوں کی طرف اپنی رحمت شامل حال فرما دیجیے، اپنی برکت کا نزول فرمائیے۔ تیسرا کام کیا کرنا؟ دعا کرنے کے بعد نکل جانا، نکلے تو دین زندگی میں آتا۔ یہی کام صحابہ کرے، صحابہ کی زندگی میں دین ایسا دین آیا کہ ان کی نسلوں میں دین آیا، ان کی نسلوں کے بعد والی نسلوں میں دین آیا، یہاں تک کہ ہوتے 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 وہ دین ہمارے تک آیا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ اگر دین زندگیوں میں آنا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ چھوڑنا، دعا کرنا، نکلنا، اس کو خروج کرنا بولتے ہیں، نکلنا، نکل کر کے دین سیکھنا۔ اس میں اپنے کو دنیا کا یہ فائدہ ہوتا کہ میری بیوی میرے کپڑے دھوتی تھی، میرا بستر لگاتی تھی، میرا پکاتی تھی، میرا کھلاتی تھی، میں ذرا بخار آ گیا، طبیعت خراب ہو گئی تو ذرا جسم دباتی تھی، اتنا سوب کرتی تھی بیچاری۔ اب وہاں گیا تو میری برتن میں دھو لینا ہے، میرا کھانا میں پکا لینا ہے، میرے کپڑے میں دھو لینا ہے، میرا کھانا میرے کو کھانا ہے، پھر اس کے بعد پڑھ لینا ہے۔ تو میری بیوی میرے اوپر کیا کیا محنت کر رہی، اپنے کو یاد آتا، گھر والوں کو کیا یاد آتا؟ میرا مرد رہا تو ارے اس کو بلائے، بچوں کو بلا کے بولتی محلے کے ذرا ترکاری لگ دے، جاؤ آنٹی میرا کام بہت ہوتے، وہ بھاگ جاتے بچے، ہاتھ کو نہیں لگتے۔ پھر بھی ذرا مرد آواز دیے تو ڈر کو رکتے ہیں، مگر عورت آواز دیے تو اب بھی آروں جی ٹھہرو بولتا، ڈرتے ہیں۔ ذرا اماں یہاں رحم دل رہتے ہیں نا، بول کے ایسی باتیں بنا کے چلے جاتے ہیں بچے۔ تو اس سے گھر والوں کو یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم رہنے سے گھر میں بچے ڈر کے رہتے، ہم رہنے سے گھر میں جس چیز کی ضرورت ہے وقت پہ آتی، کپڑے ہونا ہے تو وقت پہ آتے، کھانا ہونا ہے تو وقت پہ آتا، سودا ہونا ہے تو وقت پہ آتا، پیسے ہونا ہے تو عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد ذمہ دار ہے نا۔ اس عورتوں کو تو معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اگر 2-3 دن آدمی نہیں رہا گھر میں تو کیا مشکل ہوتی ہے، تو اس سے اس کی محبت بڑھتی کہ گھٹتی؟ اب آپ آئے تو باہر سے آتے رہے تو انہیں تیار ہو بیٹھتی دلہن کے جیسا، کیوں؟ باہر تھا بھائی آدمی، گھر کو آ رہا، خوش رہنا انہیں، ہم بھی تیار ہو کو جاتے ہیں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، وقتاً فوقتاً اپنا وقت نکالنے سے، یہ نکالنا کتنا؟ کم سے کم 3 دن کا ارادہ تو کر لینا۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے، اپنے بچوں کو دین سکھانا۔ اگر ہم نہیں سکھائے نا، اگر اس کو گھر نہیں دیے، بچے کو گھر نہیں دیے تو انہیں کتنے دن گالیاں دیں گا؟ سال بھر دیں گا، 2 سال دیں گا، 4 سال دیں گا، اس کے بعد جان دے لو جو ہو گیا ہو گیا، ختم، چھوڑو۔ اس کے بعد کب تک اونٹیں گا بھائی؟ 4 سال اونٹتا، 5 سال اونٹتا، خاموش ہو جاتا۔ لیکن اگر کسی بچے کو ہم نے تعلیم نہیں دی تو وہ بچہ کیا کرتا؟ پوری زندگی گالیاں دیتا۔ ارے کہیں کہ ماں باپ جی پڑھا ہے نہ لکھا ہے، دھنگر بنا کے چھوڑ دیے، بولتا نہیں بچہ؟ پڑھائی لکھا ہے تو کیا کرتا؟ اے سی میں بیٹھ کو کام کر رہا ہوں، بابا تھوڑا پڑھا دی صاحب، اتنی عزت تو کرتا نا۔ یہ تو دنیا کا ہے۔
اگر ہم اپنے بچے کو دین نہیں پڑھائے اور انہیں جہنم میں جلا تو چھوڑ دا، میں جا رہا ہوں تمہارے کو لکھ جاتا ہوں، کئی کو وہ تو تم نہیں پڑھائے میرے کو بولتا ہوں، کیوں؟ ہم پڑھائے تو انہیں جہنم سے بچیں گا نا بھائی، نماز سیکھیں گا تو نماز پڑھیں گا، روزہ سیکھیں گا تو روزہ رکھیں گا، زکوٰۃ سیکھیں گا تو اگر اللہ میں مال دیے تو زکوٰۃ نکالیں گا، حج سیکھیں گا تو اللہ کے گھر کو جا کے حج کریں گا، تو اس کی آخرت بنیں گی، انہیں اچھے کام کرے تو اپنے کو بھی ثواب ملیں گا، اپن پڑھائے بول کے اپنے کو ثواب ملتا۔ ایک سانس بھی، ایک بات یاد رکھو، ایک قصہ سناتا ہوں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری امی ہے، یعنی نبی کی بیوی ہونا ہماری روحانی ماں، ہماری روحانی ماں ہے نا، کیونکہ اللہ میں قرآن مجید میں بولے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، اس اعتبار سے ہماری ماں ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ۔ حفصہ کون ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے بھائی ہیں عبد الرحمن، ان کے عمر ہو گئی، ایک ایج ہو گئی، ایج ہونے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس زمانے میں شادیاں کر دیتے تھے، خالی نہیں چھوڑتے تھے، اگر کسی آدمی کی بیوی کا انتقال ہوا تو کیا کرنا؟ شادی کر دینا، کون سے تو بھی بیوہ سے، کوئی یتیم سے، کچھ تو بھی کر کے شادی کرا دینا۔ ایسے ہی کسی عورت کے مرد کا انتقال ہو گیا تو بھی عدت گزارنے کے بعد اس کا کہیں نکاح کرا دینا، یہ عادت اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے۔ تو حضرت حفصہ کے بھائی عبد الرحمن جو تھے، اب وہ دیکھ لیے اب اتنی عمر ہو گئی، یہ بڑھتی وقت کو شادی کرا تو کیا ہوں گا، جان دے لو نہیں کرتا، ذرا میرے کو پڑھنے پڑھانے سے شوق ہے، میں مکتب کھول لے کے بچوں کو صحابہ کے قرآن سکھا لوں گا بول کے انہوں بیٹھ گئے۔ یہ بات معلوم ہوئی حضرت حفصہ کو، ام المؤمنین رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کے کہنے لگی کہ بھائی جان، میں نے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی۔ بولے صحابہ جو ہے نا حضور کی باتوں کا اتنا احترام کرتے تھے، ایک بات بھی کسی کے پاس حضور کی ہے بولے تو اس سے وہ لیتے، بولے میرے کو ضرور سنائیے حضور کی بات۔ تو فرمانے لگی میں نے سنا حضور نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ شادی کرتا ہے اور شادی کرنے کے بعد اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے تو وہ نیت کرے، شادی کرنے کے بعد اولاد ہو تو وہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گا، میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گا۔ سنبھالنا جملہ میرا، نہیں تو پھر میرا اتنا سفر بیکار ہو جاتا۔ حضرت حفصہ حضرت عبد الرحمن سے فرما رہی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ جو بندہ شادی کرتا ہے پھر اس کو اولاد ہوتی ہے تو اس وقت وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ میں میرے بچے کو دین سکھاؤں گا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ خالی نیت، کس بات کی؟ ابھی کچھ بھی سکھایا نہیں ہوں، ابھی پیدا ہوا نا بھائی، پیدا ہوتے نیت کر لینا، پیدا ہوتے نیت کر لینا، دین سکھاؤں گا، ثواب شروع ہو جاتا ہو۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے یہ نیت کی اپنے بچے کے پیدا ہونے پر تو اس کے ہر سانس لینے پر باپ کو اللہ ایک نیکی دیں گے۔ اگر ماں نے نیت کی ہے تو ماں کو ایک نیکی دیں گے، یعنی باپ کو بھی ایک نیکی، اگر ماں باپ دونوں نے مل کے نیت کی تو اللہ تعالیٰ ماں کو بھی ایک نیکی دیں گے، باپ کو بھی ایک نیکی دیں گے۔ اللہ میں کہنے کم ہے کیا؟ کوئی کم ہے؟ 10 بچے ہوئے تو 10 بچوں کے خود نیت کرو، انہیں دینے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ان کے پاس، 10 نہیں 100 بھی ہوئے تو وہی نیت، جتنے بچے ہوئے ان کو میں دین سکھاؤں گا اتنی نیت کر لیے تو اس کا جو اچھا۔ ہم لوگ 1 منٹ میں کتنے مرتبہ سانس لیتے؟ ذرا 1 منٹ رکتا ہوں میں، آپ لوگ گن کے بولو، اپن کاؤنٹنگ کریں گے۔ 1 منٹ میں کتنی مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں؟ 1 منٹ کو اب 24 گھنٹے میں ضرب دو، 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے؟ اس میں کتنے مرتبہ اپن آکسیجن لیتے اور آکسیجن چھوڑتے، سانس لیتے اور سانس چھوڑتے؟
ہر سانس لینے اور چھوڑنے پر ایک نیکی بولے تو دن بھر میں اپنے نام اعمال میں کتنے نیکیاں ہو جاتے، گن سکتے؟ کوئی کمپیوٹر پہ لکھ سکتے؟ کوئی کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کر سکتے؟ اس کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا صاحب۔ میری بات رہی تو بازو رکھ کے چلے جاؤ۔ ام المؤمنین کی بات سنا رہا ہوں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی عبد الرحمن سے فرما رہی کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور سنا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دین پڑھاؤں بچوں کو، حالانکہ انہوں کو دوسری نیت نہیں کرے، خالی رہ کے کیا کروں، بچوں کو دین پڑھاؤں گا، ان کی نیت یہ ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے اس پر فضیلت سنی ہے کہ اگر بندہ شادی کرے اور اس کو اولاد ہو اور وہ یہ نیت کرے کہ میں اپنے بچے کو دین سکھاؤں گا، تو جب سے بچہ جتنی سانس لے گا ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نیت کرنے والے کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ ماں نے نیت کی تو ماں کو نیکی، باپ نے نیت کی تو باپ کو نیکی۔ نہیں ہے تو اب نیت کر کے پھر تیاری کر لو۔ کیسی نیت؟ اے اللہ جو نیت میرے کو آج سے 5 سال کا بچہ تھا 5 سال پہلے کرنا تھا اب کر رہا ہوں، 6 سال 7 سال کا بچہ ہے 6 سال پہلے 7 سال پہلے نیت کرنا تھا اب کر رہا ہوں۔ اے اللہ جب معلوم رہتا تو جب کرتا تھا، اب معلوم ہوا اب کر رہا ہوں، بلکہ نیت کر لیے تو پہلے کے بھی نیکیاں مل جاتے، کیونکہ معلوم نہیں تھا نا، اب معلوم ہوا۔ تو معلوم ہونے کے بعد میں اپن تھوڑا سا نیت کو بدل لیے تو ثواب ایسا مل جاتا ہے کہ جب نہیں معلوم تھا اب معلوم ہوا تو اب نیت کرو۔ کس کے کتنے سال کے بچے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کس کس کو بچے ہیں بھائی؟ 1 2 3 4 یہاں کے 5 6 7 8 ماشاءاللہ 9 10 ہاتھاں اٹھے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 بچے تو آپ کے پاس ایک ہی ہے تو 2 3 ہیں ماشاءاللہ۔ دیکھو 4 اگر ہے، اگر آپ 3 کو بھی دین پڑھا رہے ہیں، 1 کو بھی آخرت کی نیت کر رہے ہیں، اس کو میں 3 کو دنیا پڑھا لیو، انجینئر بنا لیو، ڈاکٹر بنا لیو، پروفیسر بنا لیو، کچھ بھی بنا لیو، 1 تو گھر میں ہونا دین والا جو پورے بھائیوں کو دین سکھائے، پوری بہنوں کو دین سکھائے، ہم کو دین سکھائے، ہم کو نماز سکھائے، ہم کو قرآن سکھائے۔ ثواب کتنا ملیں گا؟ نیت تو پوروں کی کرو کہ اللہ میں ان کو دیندار بناؤں گا، کتنا؟ کم سے کم انہوں نماز نہیں چھوڑیں گے، کم سے کم انہوں روزہ نہیں چھوڑیں گے، کم سے کم انہوں زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، کم سے کم انہوں حج نہیں چھوڑیں گے۔ اتنے درجے میں تو کر لے سکتے نا بھائی، دوسرے بچوں کو اتنا کرو، مگر ایک بچے کو تو کم سے کم ایسا دیندار بناؤ کہ اس کو پورا دین آئے۔ وضو کیسے کرنا ہے وہ بتائے، طہارت کیسے لینا ہے وہ بتائے، غسل کیسے کرنا ہے وہ بتائے، نماز کیسے پڑھنی ہے وہ بتائے، گھر کیسے آنا جانا ہے وہ بتائے، بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بتائے، بیوی شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بتائے، اولاد ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بتائے، ماں باپ اولاد کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ بتائے، کیا کمانا ہے کیا نہیں وہ بتائے، کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں وہ بتائے۔ ایک بچہ تو ایسا رہنا گھر میں نہیں۔ آپ کی مرضی آپ کب بھیجتے بھیجو، میں اوپن ایک اعلان کر کے جاتا ہوں۔ ہم لوگ محبوب نگر سے یہاں آئے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں میں سے شفیق صاحب یہاں پر آ رہے ہیں نا نماز پڑھانے، آ رہے ہیں صاحب آپ؟ ہاں مول صاحب کو پتہ معلوم ہے، ایک بار آگے تو معلوم ہو جاتا ہے، محبوب نگر زیادہ دور نہیں ہے۔ ہاں ہر جمعہ آتے ہیں، مگر بچے اب تک 30 35 آنا تھا، 30 35 میں سے 3 4 بھی نہیں آئے ہیں۔ مطلب یہ کہ دوستی پکی نہیں ہوئی ابھی مول صاحب کے ساتھ آپ لوگوں کی؟ ہاں پکی ہے اور پکی کر لو۔ انہوں اتنی دور سے یہاں پر آپ کو دین سکھانے جا رہے ہیں نا بھائی، آپ بھی نیت کرو کہ میرے گاؤں میں میرا بچہ مصلی پہ ٹھہر کے 2 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد، اب بچہ جیسا رہا ذہن کا ویسا حفظ کر لیتا، کوئی 3 سال میں حفظ کر لیتے، کوئی 4 5 سال میں حفظ کر دے۔ کب حفظ بولے تو معمولی بات نہیں ہوتی۔ یہ نیت کر لو کہ بھائی میں میرے بچے کو امامت کے مصلی پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں، کر رہے نیت؟ اپنے گاؤں میں اپنے گاؤں کا بچہ ٹھہرے گا نماز پڑھایا تو بولو کتنا مزہ آئیں گا، پھر اپنے کو خوشی ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں ایک فائدہ تو اپنے کو یہاں کا ہوں گا کہ دل کو خوشی ہوں گی بچے کو اپنا بیان کرتے سو دیکھ کے، بچے کو اپنا نماز پڑھاتے سو دیکھ کے، یہ تو دل کی خوشی ہے۔ لیکن ایک بڑی خوشی سناؤ، اس سے بڑی خوشی قیامت کا میدان، اللہ تعالیٰ عالم جلال میں، اس وقت میں کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا۔ یوم یفر المرء من اخیہ،
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. باوا بیٹے کو دیکھ کے بھاگ رہا، بیٹا باوا کو دیکھ کے بھاگ رہا، بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگ رہا، بھائی بہن کو دیکھ کے بھاگ رہا، بہن بھائی کو دیکھ کے بھاگ رہی، میاں بیوی کو دیکھ کے بھاگ رہا، بیوی میاں کو دیکھ کے بھاگ رہی. کئی کو کہاں نیکی پوچھ لیتا کہ یہ کہاں ایک نیکی پوچھ لیتا کہ میرے کنشٹ نہیں ہے، میں کیا اللہ میں کے پاس لے کے جاؤں گا. ایسا منظر، اس منظر میں ذرا سوچو ہمارا بچہ ہمارے کو ڈھونڈ رہا ہوں گا، ابا کہاں ہے تم، اللہ میں بلا رہے ہیں، امی کہاں ہے تم، اللہ میں بلا رہے ہیں. کئی کے واسطے آپ لوگ میرے کو حافظ بنائے تھے نا، آپ لوگوں کو میڈل لینے بلا رہے ہوں. ایسا میڈل سر پہ رکھے تو سورج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جانا، سورج بھی اس کے سامنے شرمندہ ہو جانا. اتنا نورانی تاج اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں حافظ کے ماں باپ کو پہنائیں گے. حافظ کے ماں باپ کو لوگ دیکھ کے کیا بولیں گے معلوم؟ یہ کون سے بڑے ولی اللہ ہے جی، اتنا بڑا تاج پہنائے ہیں. کیا کارنامہ کرا؟ کوئی بہت بڑا ولی اللہ نہیں بنایا، بچے کو حافظ بنایا. اللہ میں اتنی عزت دے دی اسے، کتنی بڑی عزت ہے، اتنی نہیں ہے. اور آگے کی سنا رہا ہوں، آپ نے بچے کو حفظ کرانے کے لیے خرچ اٹھایا، یعنی آپ گئے سفر کے واسطے، ٹکٹ خریدے، بس میں بیٹھ کے، ٹکٹ لگتا نا، فری میں تو نہیں کرے، 20 روپے کا ٹکٹ. ہر روپے پہ اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں دیتے، ہر روپے پہ 100 نیکیاں. میری طرف سے میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن سے بول رہا ہوں. قرآن مجید میں کیا ہے؟ تم ایک نیکی کرے تو نیکی 10 گنا کر کے اللہ میں ثواب دے. نیکی ایک کرتے تم، ثواب 10 گنا. اب آپ کا 20 روپے کا ٹکٹ ہے، 1 روپے کی ایک نیکی بھی پکڑ لیا آپ، 20 روپے کے 20 نیکیاں پکڑ لو. اللہ میں بول رہے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے گا میں اس کو 10 ٹائم ملٹیپلائی کر کے دوں گا، 10 گنا زیادہ کر کے دوں گا. تو 10 روپے کا اگر ٹکٹ ہے تو نیکیاں کتنے ہو گئے؟ 100. اور اگر 20 روپے کا ٹکٹ ہے نیکیاں کتنے ہو گئے؟ 200 ہو گئے نا. کتنا بڑا ثواب مل رہا خالی 20 روپے پہ آپ کو. یہ ہے ثواب، 1 سے 10 گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہر قدم پر جو آپ کو مشقت ہو رہی پھر اس پر الگ نیکی ملے گی، چل کے جانا نہیں پڑتا. کیا نیکی ملتی ہے؟ اللہ ہر قدم پر گناہ کو معاف کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے بچے کو دین پڑھانے کی نیت سے سفر کا آغاز کیا ہے، تو پھر ہر قدم پر اللہ گناہ معاف کرنے کا فیصلہ فرماتے اور ہر روپیے پر اجر اللہ عطا فرماتے. اتنا ہی نہیں ہوتا، اپنے کو دکھتا نہیں، کیونکہ اپن لوگ گناہوں کی وجہ سے اتنے اندھے ہو گئے، اپنے دل کی آنکھ بند ہے، سر کی آنکھ کھلی ہے، دل کی آنکھ بند ہے. فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں کیونکہ یہ بچہ حفظ پڑھنے جا رہا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے. کہ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی کہ میرے گھر میں رسول کا مہمان آئے؟ اگر اپنا بچہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے میرے گھر میں رسول اللہ کا مہمان ہے. چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے؟ رسول اللہ چھوٹے کے بڑے؟ سب سے بڑے، ان سے بڑا اللہ ہی خالی دوسرا کوئی بھی نہیں ہے. اتنے بڑے اللہ کے رسول، ان کا مہمان ہمارے گھر آیا تو کتنی عزت کی بات. تو اس لیے دوسرا کام یہ کرنا ہے، اپنے آپ کو باہر نکال کر دین سیکھنا، اور اپنے بچوں کو لے جا کر کے چاہے تھوڑی مشقت اٹھانی پڑے اٹھاؤ، لیکن اس نیت کے ساتھ، اب نیت کر لو میرے ساتھ کہ بھائی میں اپنے بچوں کو دیندار بناؤں گا. شکل بنائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے انشاءاللہ. رابطہ ایسا رکھیں گے، آپ فی الفور تو اپنے 1-2 بچوں کو تو بھیجو، آپ کل پرسوں ہفتے میں 10 دن میں جیسا نیت کرتے، جیسے شفیق صاحب کے ساتھ مشورہ کرتے کر لے کے بھیجو. فی الحال 1-2 بچوں کو تو بھیج دو، پڑھائی شروع ہو جائے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں پر کوئی حافظ قرآن کا بندوبست ایسا ہو جائے جو یہاں رہ کر آپ کے پورے بچوں کو، آپ پورے نیت کریں نا، آپ کے پورے بچوں کو یہاں پر دین پڑھانے کے لیے کوئی ایک شخص آ جائے یہاں. ہم اس کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے کریں گے انشاءاللہ. مگر آپ کا بھی کام ہے، ہم کوشش کریں گے، آپ کا بھی کام ہے کہ اپنے پاس سے
اس سے خرچ جتنا بڑھے گا اجر اتنا بڑھے گا، محنت جتنی بڑھے گی اجر اتنا بڑھے گا، اور یہ کرنا اس لیے ہے کہ میرے اور آپ کے لیے جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میرے پاس کوئی نیکی اللہ میاں کو دینے کے قابل ہوں گی، یا آپ کے پاس کوئی نیکی اللہ میاں کو بتانے کے قابل ہے کوئی نیکی ایسی؟ اللہ میں یہ نیکی لائے ہوں بول کے بتا سکتے ہیں اپن اللہ میاں کی شایان نشان؟ حضور یہ بول رہی ہیں ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں نماز پڑھا آپ کی، مگر آپ کی نماز جیسا پڑھنا تھا ویسا نہیں پڑھا، آپ اتنے بڑے ہیں، آپ کے حساب کی نماز نہیں ہے، یہ میرا چھوٹا تحفہ ہے نماز۔ جب حضور یہ بول رہے ہیں تو ہم لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ نہیں، اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم اللہ کی شایان نشان عبادت نہیں کر سکتے، تو اپنے کو کسی نہ کسی کا دامن پکڑ کے جانا ہے نا بھائی۔ ہاں، آسان راستہ ہے کہ بچوں کو حافظ بناؤ، دیندار بناؤ، تو بچہ جب دیندار ہوگا، حافظ قرآن بنے گا، تو گھر کے 10 افراد ایسے کہ جن کے بارے میں اللہ میں ناراض ہو کے بول دیے کہ جاؤ تمہارا کوئی نیکی اچھی نہیں ہے، میں تمہارے کو جہنم میں ڈال رہا ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، ناراض ہو گئے۔ اگر ہم نے کسی ایک کو بھی حافظ بنایا ہوگا، وہ آ کے بولے گا کہ اللہ یہ میرے امی ابا ہیں، انہوں نے مجھے حفظ کرانے کے لیے پیسے لگائے تھے، 3 سال تک میرے سے الگ رہ کے برداشت کرے تھے، اے اللہ میرے کو چھوڑنے کے واسطے آتے تھے، لے جانے کے واسطے آتے تھے، تھوڑی محنت کرے، تو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کی شفاعت قبول کر کے ماں باپ کو جنت دے دے۔ چھوٹی بات، نیکی ہے اپنے پاس کوئی؟ جنت میں جانے کے لیے قابل کوئی نیکی ہے؟ نہیں ہے، تو کوئی ایسا تو کام کر لو یار جنت میں جانے کے قابل ہو۔ تو اس وقت یہ جو 2-3 باتیں آپ سے کی ہیں، اپنے آپ کو نکالو، تھوڑا دین جو نماز کا ہے، روزے کا ہے، کم سے کم اپنے کو اتنا تو مل جائے۔ دوسرے اپنی اولاد کو نکالو تاکہ وہ دیندار ہو جائے، اور آپ کو نہیں اندازہ، آپ کو تو اللہ کا شکر ہے کلمہ آتا ہوگا، بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں کہ وہاں پر مسلمان بھائیوں کے گھر میں کسی کو کلمہ نہیں آتا۔ 1-2 گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ سے، پورا کا پورا گاؤں۔ ہم ایک گاؤں میں گئے تھے کرناٹک کے علاقے میں، ایک گاؤں میں 30 گھر مسلمانوں کے، 30 گھر۔ ہمارے کو کیسا معلوم ہوا وہاں 30 گھر ہے؟ سو وہاں ہم اس کے قریب میں ایک دوسری جگہ بیان کرنے گئے تھے، تو وہاں آ کے لوگ بولے مول صاحب آپ لوگ جا رہے ہیں نا، ذرا نماز جنازہ پڑھا دیکھ جاؤ بولے۔ ہم لوگ بولے 30 گھر ہے، ایک آدمی نماز جنازہ پڑھانے کے نہیں ہے، وہ تو زندگی میں کبھی مسجد میں ختم نہیں رکھے بولے۔ ہم لوگ گئے اس گاؤں میں، جانے کے بعد پوچھے تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نماز پڑھانے نہیں آتا؟ وہ تو انہوں بولے نماز کا طریقہ بھی نہیں آتا، نماز میں کیا پڑھتی وہ چیز دور کی ہے، خالی نماز جنازہ میں 4 وقت اللہ اکبر بولنا ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے لوگ۔ تو بے جنازہ کتنے ہی ہم نے جنازے دفنا دیے، گاؤں والوں نے کہا ہے۔ تو خیر اس وقت تو ہم نے نماز جنازہ پڑھا دی، لیکن اس کے بعد ہم وہاں رہے 8 دن تک۔ 8 دن رہنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ وہاں رہ کر لوگوں کو کلمہ سکھایا، اور ان 8 دنوں میں لوگوں کو ارکان نماز کیسے ادا کرتے ہیں وہ سکھایا۔ پھر یہ بول کر کہ بھائی 10 صورتیں کم سے کم سیکھ لو، 10 دن کے لیے ان کو جماعت میں نکالا۔ اب الحمدللہ اس گاؤں میں ایک مسجد بھی ہے، اور اسی گاؤں کا ایک آدمی وہاں امامت کے قابل ہے۔ اللہ کا شکر ہے نا۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے ایسا ہمارا حال نہ ہو کہ اگر ہم مر جائیں تو ہمارا بیٹا یہ بولے کہ ابا کی نماز جنازہ مول صاحب ذرا پڑھا دو، میں 100-200 روپے دے دیتا ہوں، کئی کو وہ تو میں پڑھانے نہیں آتا، اچھا ٹھیک ہے پڑھانے نہیں آتا میں پڑھاتا ہوں، تو پیچھے ٹھہر بولے تو نہیں طہارت نہیں ہے۔ ایسے گاؤں ہے، اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بہت اچھے ہیں، ان سے مزید اچھے ہو جاؤ تاکہ ہمارے بچے ہم مرے تو کم سے کم یوں بولیں اللہ میرے امی کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ میرے ابا کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہم اتنا تو کر لیں اپنے بچوں کو، اتنا تو قابل بنا لیں اپنے بچوں کو، کریں گے انشاءاللہ ویسے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع اور عمل مقبول عطا فرمائے۔ میرے خیال میں 8:15 کا ٹائم ہے نماز کا، ہاں اس واسطے دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے مول صاحب؟ اب میرے حساب سے میں کوشش کرا یہاں کی سمجھ میں آئے جیسی بات کرنے کی، نہیں آئی تو پھر شفیق صاحب سے پوچھ لو بھائی کیا بول کو گئے بول، ٹھیک ہے؟ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔
اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے. اے اللہ رحم کرم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے دیجیے. اے اللہ موجود لوگوں میں جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے موجود ہیں ان کے جو رشتہ دار بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما دیجیے. اے اللہ انسانیت کے ناطے آپ سے شفا کی بھیک مانگتے ہیں. جس مذہب کا بھی جو بھی جہاں بھی بیمار ہو اللہ ہر بیمار کو شفا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ کرم فرما دیجیے. جو بچے بے روزگار ہیں پاکیزہ خون کے لیے سب کو حلال روزیاں نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو قرضوں میں ہیں ان کو قرضوں میں سے نکال کر قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما دیجیے. اے اللہ کرم فرما دیجیے. بہت سے بچے اور بچیاں بے نکاح ہیں، مناسب جگہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دیجیے. محبت کرنے والے جوڑوں کو ملا دیجیے. اے اللہ جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے اپنے کرم سے لڑائی جھگڑے کو دور فرما دیجیے. باہم مودت و محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ جو جوڑے بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائیے. اے اللہ بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جن کی اولاد ان کے فرمانبردار نہیں ہیں. اے اللہ رات دن وہ ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اے اللہ کرم فرما کر نافرمان اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجیے. ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ماں باپ کے دل کا سکون بنا دیجیے. اے اللہ ہم نے نیتیں کی ہیں اپنے بچوں کو دیندار بنانے کی، اپنے کرم سے ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائیے. اے اللہ جب تک زندگی ہو اسلامی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم دین میں ناقص ہیں اپنے کرم سے ہمیں کامل فرما دیجیے. اے اللہ جو ہمیں نہیں آتا اپنے فضل سے ہمیں سکھا دیجیے. اے اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ہمارے بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. ہماری عورتوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے. اے اللہ کرم کا معاملہ فرمائیے. ہم میں سے جو روزگار سے لگے ہوئے نہیں ہیں ان کو روزگار نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو علم والا بنا دیجیے، عمل صالح والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنے اپنے اوقات پر جب ہمیں اس دنیا سے جانا ہو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے. اے اللہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں. سب کی جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، سب کی جائز ضرورتیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے. وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.